عدالتی بینچ بیٹھنے کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کروا لی گئی۔ عمران خان جو ہے ان کو وہ پارلیمان کی جو اکثریت ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے، اور پھر ان کو گھر جانا پڑا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جلسے جلوس کرنا شروع کر دیے، اور ان جلسوں میں جو تقاریر کی جاتی رہیں ان میں کبھی یہ کہا جاتا کہ میرا قصور کیا تھا، کبھی یہ بات کی جاتی رہی سابق پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے کہ رات کو 12 بجے عدالت کیوں لگائی گئی اور میرا قصور کیا تھا۔ تو اس طرح کے بیان بازی جو ہے وہ متواتر کے ساتھ وہ دیتے رہے، بیانات دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی، اور اس ریفرنس کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے سخت رد عمل دیا ہے۔ انتہائی سخت آبزرویشنز چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سامنے آئی ہیں۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب کیس کی سماعت کے دوران آرگیومنٹس چل رہے تھے تو جسٹس جمال خان بندوخیل نے یہ آبزرویشن دی، انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ وہ کام جو پارلیمنٹ کے کرنے کا ہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے کیوں کروایا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس معاملے کے اوپر کوئی ویو دیا تو پھر 10 سے 15 ہزار لوگ جمع ہو جائیں گے، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان عمر الطاف بندیال نے یہ اہم آبزرویشن دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب جو میرے فاضل جج ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں، میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ 10 سے 15 ہزار لوگ یا 12 ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم اس عدالتی فیصلے کو نہیں مانتے، اس ویو کو نہیں مانتے، تو اگر ہمارے فیصلوں کو کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم آئین و قانون کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گے۔ یہ پیغام سابق وزیر اعظم عمران خان کو اس آبزرویشن کے ذریعے دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ جو سیاسی قائدین ہیں ان کو عدالتی فیصلے کے دفاع میں ان کو اتنی ہمت یا جرأت ہونی چاہیے کہ وہ عدالتی فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم نے آئین کی دفاع کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی واضح کیا کہ جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی تھی اس لیے ہم نے از خود نوٹس لیا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کو بھی نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ وجہ بتائی ہے کہ از خود نوٹس لیا کیوں گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ واضح کیا کہ آئینی خلاف ورزی کی گئی، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، اس لیے ہمیں از خود نوٹس لینا پڑا، اور پھر اس کے بعد وہ ساری کارروائی آگے بڑھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان یہ جلسوں میں یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں لگائی گئیں۔ اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سخت قسم کی الیکشن اس حوالے سے بہت سخت قسم کی کمپین شروع ہو گئی جوڈیشری کے خلاف، تو اس کے اوپر آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ 24 گھنٹے کام کرتی ہے، اور ہمارے اوپر یہ انگلیاں نہ اٹھائی جائیں کہ رات کو 12 بجے عدالت کیوں لگائی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل بحث ہے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم آئین و قانون کے مطابق اپنا فیصلہ، اپنے فیصلے کریں گے۔ اب یہ ایک اہم آبزرویشن ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور کے اوپر سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ ان کی جو جلسوں میں کی جانے والی گفتگو ہے اس کے اوپر سخت ریئیکشن دیا گیا ہے، اور اب اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کیا جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس طرح کی تنقید کی جاتی رہے گی یا نہیں۔ اور جیسے کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اس طرح کے بیانات کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا دباؤ میں آ کر، پریشر میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کا پریشر بلڈ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے گئے، اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پریشر کو اپنے اوپر لیا؟ بہرحال یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کے اوپر واضح کیا ہے کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اب جو 5 رکنی لارجر بینچ ہے جس نے فیصلہ دیا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی یہ رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں لگائی گئیں، اس 5 رکنی بینچ میں کچھ ایسے معزز
ایک معزز جج صاحب ہیں جسٹس اعجاز الاحسن، جن کے بارے میں ماضی میں پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص جو سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت پوری جماعت یہ کہتی رہی کہ یہ جو وہ 5 جج جنہوں نے پاناما کیس کو سنا وہ اس قوم کے محسن ہیں، اور وہ جس طرح JIT چمکتے ہوئے ہیرے ہیں، اس طرح سے یہ 5 جج صاحبان بھی جو ہیں وہ ایک ہیروں کے مانند ہیں۔ تو اب وہی اعجاز الاحسن بھی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی اسی بینچ کا حصہ ہیں، تو اب ان کو اس فیصلے پہ اختلاف ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں لگائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے دوہرا معیار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ وہ فیصلہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوا، اس کے اوپر انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ اب عدلیہ کو پریشرائز کرنا اور دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ دوسرا موضوع جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس۔ اس حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ جو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا تھا، وہ فیصلہ غلط تھا اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم جو ہے وہ اصرار کر رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس جو ہے یہ فائل ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فروغ نسیم کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور اس سٹیٹمنٹ میں فروغ نسیم جو کہ سابق وفاقی وزیر قانون ہیں، انہوں نے یہ وضاحت دی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو صدارتی ریفرنس تھا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف، یہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے کے اوپر دائر ہوا، اور اس میں جو ساری ورکنگ تھی وہ ایسٹ ریکوری یونٹ یعنی ARU جو ہے ان کے ذریعے سے ہوئی، اور ARU پرائم منسٹر عمران خان کے ماتحت تھا۔ اب ARU کے چیئرمین شہزاد اکبر ہیں جو کہ اس وقت ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، کیا وہ واپس آتے ہیں یا نہیں، یہ بھی بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور اس کے بعد سابق وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کابینہ میں اس بات کی مخالفت کی تھی کہ یہ ریفرنس نہیں دائر ہونا چاہیے، لیکن فروغ نسیم جو ہے وہ بضد تھے اور ان کو اب یہ ذمہ داری لینی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تو پھر اس کے بعد بہت شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور کے اوپر معزز جج جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، چاہے سوشل میڈیا ہو، وفاقی وزراء ہر روز پریس کانفرنسز کر کے جو ہے وہ اس طرح کی تضحیک امیز گفتگو کرتے تھے، حتیٰ کہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی کچھ ٹویٹس بھی ریکارڈ پر موجود ہیں جس میں وہ طنزیہ شعر لکھتے تھے، اور ایک ٹویٹ میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسا جج جو انڈر ٹرائل ہے، یعنی اس کا بھی ٹرائل چل رہا ہے، اور وہ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ اپنے جو گاڈ فادر ہیں افتخار محمد چودھری اس کی طرح سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں، اور ان جج صاحب کو اگر اتنا ہی سیاست میں آنے کا شوق ہے تو وہ پھر جج کا عہدہ چھوڑیں اور پھر کونسلر کا الیکشن لڑیں اور جیت کے دکھائیں۔ تو یہ اس طرح کے بیانات اس وقت کی ایک وفاقی وزیر فردوس عاشق اعوان ہو، اٹارنی جنرل ہوں اس وقت انور منصور خان، ایک پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ کام کر رہی تھی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کے خلاف جو منظم مہم چلائی گئی۔ تو اب جب حکومت گئی ہے تو یہ اس بات کو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے اور ان کے اہل خانہ کے خلاف جس طرح کی تضحیک امیز مہم چلائی جاتی رہی، جس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف بیان بازی کی جاتی رہی، کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی رہی ان کی، اس کا مداوع کون کرے گا؟ کیا اس معاملے کے اوپر کوئی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری یا کمیشن بنایا جائے گا جو اس معاملے پہ تحقیقات کرے کہ اصل ذمہ دار کون تھا صدارتی ریفرنس دائر کرنے کا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف؟ کیونکہ اب جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان، وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا، اور پھر اس کے بعد یہ اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایک پراپر کمیشن بننا چاہیے، یا کوئی اس طرح کی انکوائری بیٹھنی چاہیے جس سے اس بات کو جانچا جائے اور تعین کیا جا سکے کہ اصل ماسٹر مائنڈ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس جو ہے دائر کرنے کا جو اصل ماسٹر مائنڈ تھا وہ کون تھا،
کیا وجوہات تھی، کیا محرکات تھے، اور کون کون پس پردہ تھا یا کون سامنے تھا جو اس پوری گیم میں، یہ جو ایک دھندا تھا ہم یہ کہہ لیں، یا جو جس طرح سے ایک تضحیک امیز مہم چلائی گئی، اس پورے مہم کے پیچھے کون تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف محض یہ بیان دے دینا ہی کافی ہے ایک معزز جج کے حق میں یا ان کے حوالے سے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے جو ہے وہ ہمیں ریفرنس نہیں دائر کرنا چاہیے تھا، یا اس بیان سے آگے بھی بات بڑھے گی اور اس بات کا تعین ہوگا کہ اصل ذمہ داران کون ہے، اور جسٹس قاضی فیض صاحب ان کے اہل خانہ کے خلاف جو مہم چلائی گئی اس کا مداوع کیسے ہوگا۔ تو یہ بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کل آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے جو ریفرنس ہے اس کے اوپر کل پھر سماعت ہوگی، تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کل اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم دو اہم موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو عدلیہ مخالف بیانات تھے اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سخت ریئیکشن سامنے آیا ہے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ ایک طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے شٹ اپ کال دی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کو، تو غلط نہ ہوگا۔ دوسرا موضوع ہے ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج اور مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اس ریفرنس کے اوپر اب وہ سیاستدان جو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے، خاص طور کے اوپر سابق وزیر اعظم عمران خان یا دیگر وزراء، وہ اب اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اوپنلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط تھے، انہوں نے یہ جو ریفرنس بنایا یہ فیصلہ ان کا غلط تھا، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ریئیکشن ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو تقاریر ہیں اس کے اوپر، اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ جو کہ آرٹیکل 5 کی بنیاد کے اوپر دی گئی، جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو رولنگ کے ذریعے کالعدم قرار دے دیا گیا، مسترد کر دیا گیا، اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ازخود نوٹس لیا، اور پھر ازخود نوٹس لینے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام فریقین کو مکمل سنا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی دوبارہ بحال کی گئی، کابینہ بحال کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کے اوپر آئین کے مطابق ووٹنگ کروائی جائے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے اوپر اس کو ڈیلے کیا جائے، اور ڈیلے اس طرح سے کیا گیا کہ 10:30 بجے اجلاس شروع ہوا اور رات کو 11:15 بجے تک لمبی لمبی تقاریر کی گئیں، اور یہ کوشش کی جاتی رہی کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو لٹکایا جائے۔ تو جیسے ہی وقت قریب آتا جا رہا تھا، 12 بجنے جا رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان سمیت 5 رکنی لارجر بینچ سپریم کورٹ آیا، اور یہ کہا جا رہا تھا اس وقت کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ نہ کروائی گئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان 12:05 کے اوپر اپنے عدالتی فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے لیے جو ہے کوئی اہم فیصلہ کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد بہرحال عدالتی بینچ بیٹھنے کی نوبت نہیں آئی۔